ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے، بلندیوں تک پہنچنا ترقی نہیں کہلاتا، خوب سمجھ لیں، بات سے بات نکلتی ہے۔ دیکھو بلندی تک پہنچنا ترقی نہیں ہے، ترقی یہ کہ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں کل اس سے ایک قدم آگے چلے جائیں، موجودہ حالت سے اگلی حالت بہتر ہو، اٹ از کالڈ ترقی، جس کو انگلش میں پروگریس کہتے ہیں۔ یہ میں انگلش جھاڑنے کے لیے نہیں، اردو کا ترقی کا لفظ سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کل لوگوں کو انگلش زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جس اسٹیپ پہ آپ ہیں نا، اس اسٹیپ سے ایک قدم آگے نکلنا کیا کہلاتا ہے؟ ترقی۔ دنیا میں کسی کا باپ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اور غلطیوں کی ریزن تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ غلطی ہوئی کیوں۔ مسلمان کا جو تباہی بربادی ہے نا، خاص طور پہ دیندار لوگوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ جن چڑیل بھوت میں لبرل لوگ نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ بھائی کیا کریں کیسے سے یار، جن چڑیل بھوت یہ لبرل لوگوں کے، گوروں کے مسائل، جاپانیوں کے، فرانسیسیوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ دینداروں کے مسائل ہیں، اور دینداروں میں علماء کے زیادہ مسائل ہیں، یہ عوام کے کم ہیں، اس میں علماء زیادہ مبتلا ہیں۔ یہ تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ گورے کو کوئی مسئلہ ہوگا نا، کہیں بھی خارش بھی ہو رہی ہے اس کو بھی ہوتی ہے خارش، اور یاد رکھو مسلمان جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو خارش ہوتی ہے تھوڑی، لیکن ہوتی رہتی ہے۔ گورے کو جب خارش ہوتی ہے نا، وہ ہماری طرح یہ نہیں کبھی یوں کھجا رہا کبھی یوں ہلکی پھلکی، اس کو پھر طبیعت سے ہوتی ہے، پھر وہ والی ہوتی ہے، وہ گورے والی خارش ہوتی ہے۔ پتہ چلے کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو، وہ پھر بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں، مسجد سے چپل چراتے نہیں ہے، یہ ان چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ خیر، تو خوب سمجھ لیں، دنیا میں کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے۔ غلطیوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ غلطی کو غلطی مانے۔ اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی، تو آپ غلطی کو غلطی مانو گے؟ جب نہیں مانو گے تو اگلا اسٹیپ کہاں سے پورا ہوگا؟ اچھا یہ میں عرض کر دوں، ہم میں سے جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ زبان سے کہتا ہے ہاں ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کہے گا ہاں ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کہیں یہ والا کام جو آپ سے ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہاں آ کے میٹر گھوم جائے گا اس کو، کہے گا میں کیسے غلط کر سکتا ہوں، میں پاگل ہوں کیا؟ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان کی حد تک مانتا ہے، عملی لائف میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ زبان سے سب کہتے ہیں کہ یار آدم سے غلطی ہو سکتی تھی، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اتنا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کافی نہیں ہے، کانسیپٹ کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ پریکٹیکلی عملاً یہ دکھاؤ کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کسی سے بھی پوچھو کہ ایک دن مرنا ہے، سب کہیں گے ہاں کیا ہے مرنا ہے، تو آپ اس سے کہو بھائی پھر تو یہ ابھی 60 سال کی عمر میں اتنا بڑا بنگلہ کیوں خرید رہا ہے؟ اگر تجھے ابھی پتہ چل جائے موت کا فرشتہ قبر میں اتارے گا تو یہ بنگلے کا سودا کرے گا؟ فوراً کہے گا نہیں بھائی میں پاگل ہوں، میں کرائے پہ رہ لوں گا۔ لیکن 60 کیا 80 سال میں بھی انسان گھر خرید رہا ہوتا ہے۔ ہم نے 80 سال کے ایک بزرگ کو دیکھا، بوڑھے آدمی کو دیکھا، پرانا گھر پورا گرا کے نیا بنا رہے ہیں۔ ابے کیا کر رہے ہو بھائی تم 80 سال میں؟ اب اس نئے کے بنانے کی تمہیں اتنی ٹینشن، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارثوں کے لیے بنا رہے ہو تو ان کو پیسہ دے دو، جس نے جو بنانا ہے بنا لے گا۔ وارثوں کو اب گھر کی تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے نا، وہ اپنا ویسے ہی انہوں نے بیچ کے الگ ہونا ہے ابا سے آپ کے مرنے کے بعد۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ 80 سال کے بڑے میاں پرانا گھر جو تقریباً 500 گز پہ بنا ہوا تھا پورا گرا کے نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ اصل میں آپ کے پاس پرانا گھر گرا کے نیا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ آپ بھی ایسے ہوتے۔ یہ تو ابھی کہہ رہے ہو نا ہم ایسے نہیں ہیں، اصل میں پیسے نہیں ہیں۔ ہر آدمی کی کھوپڑی میں یہ خناس تھوڑا نامناسب لفظ ہے، لیکن جو چیز گھسی ہوئی ہے وہ کون سی مناسب ہے؟ دماغ میں خناس ہی گھسا ہوا ہے نا، جب وہ نامناسب ہے تو اس کا لفظ بھی پھر نامناسب ہی ہوگا۔ دنیا میں خدا کی قسم سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کام جو سب سے آسان ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ سب سے آسان یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو، کیونکہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ سب سے مشکل کام یہی بنا ہوا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا وہ ذاتی گھر والا بیان
بات سے بات چھوٹ رہی ہے، جلدی سے ابھی اس کی طرف آؤں گا۔ ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کھانے وانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو میرے قریبی دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک چل نکلا تو آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگلا کیا کہہ رہے ہیں، پھر مجھے آ کے رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے۔ آج کل تو وہ ہی والا بیان بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ وہ ہی والا بیان جو ہے نا، وہ فیلنگز کو بچانے کے لیے، وہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے، وہ خامخواہ کا ہی نہیں ہے، وہ اس پہ ہے کہ آپ کی LGBT والا قانون پاس ہو گیا نا تو فیلنگ چینج ہوں گی تو آپ کو چینج سمجھا جائے گا، تو فیلنگز کو بچاؤ، اپنی شادی کرو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں مرد ہوں، اور 4 دفعہ کرو گے تو 4 دفعہ احساس ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ پھر LGBT کی آپ کو ضرورت رہے گی نہیں، فطرت کو بچاؤ اپنی۔ تو خیر اس نے بتایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تو آپ کا تذکرہ چل نکلا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی بیان انہوں نے چلایا ذاتی گھر کے بارے میں تو ذاتی گھر کو کوئی ویلیو نہیں دیتا نا، تو پہلے اچھا کھاؤ، اچھی بیوی رکھو، اچھی سواری رکھو، اچھی تعلیم، اس کے بعد پھر بھی بہت بچ رہے ہیں تو چلو اپنا ذاتی گھر لاسٹ میں جا کے بنا لو۔ جبکہ لوگ سب سے پہلے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ ذاتی گھر کو۔ تو کسی نے کہہ رہے ہیں وہ شارٹ کلپ سنا اور کہا کہ اس مفتی کے بیان کو نہیں سننا چاہیے، آپس میں گروپ میں بات کر رہے تھے کہ اس مفتی کی باتیں مت سنا کرو، ذاتی گھر جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ آپ کو مفتی کے بیان اس لیے اچھے نہیں لگ رہے کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو کانسیپٹ ہی آپ کا۔ ایک آدمی جنت جہنم کو نہیں مانتا تو اس کو آپ کہو نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، وہ کہے گا اس کے بیان مت سنا کرو، یہ نماز پڑھوا کے ٹائم ضائع کروا رہا ہے، یہی کہے گا نا۔ تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں وہ ماننے کے بعد نماز سمجھ میں آئے گی۔ تو جو بات میں کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں مسافر خانہ، عملاً سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے ہی زبان سے ہم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، مانتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، لیکن عملاً جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ بہت خطرناک، ہمارے بڑوں نے ایک چیز بہت تاکید سے ہمیں بتائی ہے، اس پر ہمارا عمل ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ کامیاب بننا چاہتے ہو نا، اپنی غلطی ماننے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس مت کرو۔ زندگی کا اصول بنا لو کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہے، آئندہ نہیں کرو، ختم۔ اس سے عزت کم ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور بے وقوف لوگوں کی نظر میں عزت کم ہوتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ پاگل بے وقوف بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں نا۔ اچھا، جن احمقوں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی، تھوڑے وقت کے بعد انہی کی نظر میں بھی آپ رسوا ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کو جب غلطی ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا، ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع کہاں سے ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ دینا چاہیے، آپ نے ان کو بلایا اور صدقہ دیا اور اپنی قسم توڑ دی۔ اتنی لچک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، پیغمبر ہے میں آپ سے قسم توڑوا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھائے اور بعد میں خیال آئے کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے۔ کامیاب ہونے کی یہ زینہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تو میں نہیں دوں گا میں صدقہ، اور اسی پہ ڈٹے رہتے، بعد میں خیال ہوتا کہ نہیں دینا چاہیے، تو اسباب کی دنیا میں جو کامیابیاں، یہ تو اللہ کامیابی دینے والا ہے لیکن اس کے لیے اللہ اسباب بھی تو اختیار کرواتا ہے نا، تو وہ کامیابیاں پھر نہ ہوتی۔ پیغمبروں کو بھی اللہ کامیابیوں کے اسباب اختیار کرواتا ہے پھر کامیاب کرتا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو جاتے۔ ایک کامیاب انسان کی جتنی کوالٹیز ہیں جو کسی کامیاب بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام صفات پیغمبروں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے اس کا فوراً اقرار کر لینا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ایک صورت میں اقرار کرنا، نہ کرنا ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے اقرار کیا تو سامنے والا ظلم کرے گا۔ کیا کرے گا سامنے والا؟ ظلم کرے گا۔ کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ
درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ. اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی. ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ. لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا خدا حافظ کہنا غلط ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان انڈیا سے. جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا حافظ کا مطلب فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. تو خدا تمہارا حافظ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں. اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو بھی تو بھی ٹھیک ہے، دینا چاہیں تو بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھی حافظ ہونے کے معنی. دعا ہے بھائی، یہ دعا کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ساجد انڈیا سے. 786 کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو ہم بولتے ہیں نا، یہ علم اعداد کے ذریعے بھی زبان ہے، تو وہ ہر عدد کا ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. تو جو علم اعداد کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ 786 یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی بسم اللہ کو 786 بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا. جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا. تو اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے. تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو، حدیث نے بیان کیا، آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں، یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے، اخبار وہ کاغذ کے نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے. نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی، حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے. تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈیک ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم، یہ تو غلط ہو جائے گا پھر. تو اس لیے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے. اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. اور کرتے بھی نہیں ہیں، عام طور پر مسلمان ہیں الحمدللہ. تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کیا آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں؟ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے نا اسراف ہو جائے گا خدا رکھو، تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ کی؟ یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے؟ تو 786 لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق میرا خیال ہے بہت ہی کم آتا ہو. تو اتنا سا ٹائم بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جو پراپر وے ہے، جو پراپر طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اسی طریقے سے لکھنی چاہیے. اور درود شریف بھی پورا لکھنا چاہیے. جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بھئی آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں؟ کہ آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا. نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا. تو نہ اس سے ٹائم بچ رہا ہے، نہ آپ کے قلم کی سیاہی بچ رہی ہے. کتنی بچا لیں گے سیاہی؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا اس سے بزنس کرنا ہے؟ جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں؟ تو خام خواہ کی ایک چیز ہے. تو جو پراپر وے ہے درود شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں. بولنے سے یاد آیا، بولتے بھی لوگ ادھورا ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. او بھائی پورا بول دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے۔ یہاں بھی جو شارٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ وہ ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں درود شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لو گے، کتنے سیکنڈ بچا لو گے آپ، اور کیا بچا کے آپ کیا کر لو گے اس میں؟ تو جب درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسے ہی ہے۔ سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، السلام علیکم، کہیں گزرے ہوں السلام، وہ جواب میں کیا وعلیکم السلام۔ وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا، تو ہم کہتے تھے استاد جی آپ کیسا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے۔ کہہ رہے سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے، بس اتنی سی آواز آئی ہے السلام، تو جواب السلام، تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا السلام علیکم، جواب آ رہا وعلیکم، یعنی وعلیکم السلام، بس ہلکا سا سین۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سلام کریں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم، گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مبارک ہے، پاکیزہ کلمہ ہے۔ تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے، تو آپ اس سلام ہی کو پی جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کر گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں، دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی۔ تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم یہاں تک بھی، مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ اس کی سپرلیٹو ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان، پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے۔ تو ایسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے گھما دیتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھا کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو کتنی دور سے کراس کیا جا سکتا ہے؟ اگر چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی مسجد کا ہال ہے تو اس میں تو کہیں سے بھی کراس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بڑی مسجدیں، عام طور پر آج کل بڑی مسجدیں ہی ہوتی ہیں یا ہال بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، یا میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر سترا ہے تو سترے کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن اگر سترا نہیں ہے تو جو نمازی ہے نا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے 3 صفوں کے آگے سے بالاتفاق گزرا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے 2 صفوں کا بھی کہا ہے، لیکن احتیاط اسی میں 3 صفیں، یعنی ایک صف تو وہ جو جہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، اور اس کے آگے کی 2 صفیں، کبھی ضرورت ہو تو 2 صفوں کے بعد سے بھی گزرنے کی گنجائش ہے۔ محمد عمار سہارنپور سے، کیا مسلمان غیر مسلم کی شادی میں جا سکتا ہے؟ کسی بھی غیر مسلم کی تقریب جن کا ان کی مذہبی تقریب سے تعلق نہ ہو اس میں جانا جائز ہے۔ مذہبی تقریب نہ ہو تو شادی مذہبی تقریب نہیں ہوتی، یہ تو ہر قوم میں نکاح اور شادی بیاہ ہوتا ہے، تو ان کی کوئی دعوت ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کی دعوتوں میں جانے میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ مسلم ہے یا وہ غیر مسلم ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہاں گناہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر موسیقی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں تو ایسی محفل میں جانا جائز نہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ تو غیر مسلم تو عام طور پر اپنی شادی بیاہ میں بہت ہی دھوم دھڑکے کرتے ہیں اور شراب کباب بھی چل رہی ہوتی ہے ان کے ہاں، تو ایسی محفل میں کسی مسلمان کا جانا، چاہے یہ محفل مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، گناہوں کی اس طرح کی محفل میں شادی بیاہ کی تقریب کے لیے جانا جائز نہیں۔ مفتی صاحب میں حنفی ہوں لیکن کبھی کبھار آمین زور سے پڑھتا ہوں، کبھی کبھار رفع الیدین بھی کرتا ہوں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی اور اہل کوفہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، سفیان ثوری جیسے محدثین، جرح و تعدیل کے ائمہ، وکیع بن جراح، یہ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے، اصحاب کوفہ بھی اور اہل مدینہ بھی۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع الیدین تھا۔ اگر رفع الیدین کو سنت مانا جائے
تو دو سردوں کے درمیان بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن جو اس کا جواب ہے وہی باقی کا جواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی وجہ سے اس پر میں بہت دفعہ ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری رائے میں رفع الیدین نہ کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی نے کیا پھر ترک کر دیا، اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے، اگر کوئی رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار زور سے آمین پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو نبی سے زور سے آمین ثابت ہے وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں پر آمین کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جہرن تلاوت بھی، زور سے تلاوت بھی ظہر میں کیا کرتے تھے، تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی یعنی پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو تعلیم کے لیے نبی نے بعض دفعہ زور سے بعض اعمال کیے ہیں، اصل میں ان میں آہستہ کرنا سنت ہے۔ تو آمین میں بھی ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو خفیتاً پکارو، آمین بھی دعا ہے اور دیگر احادیث بھی ہیں، لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے بھی کبھی زور سے آمین کہہ دی تو آپ بھی کہتے ہیں کبھی کبھار، کبھی رفع الیدین کر لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کیا درود مقدس اور دعائے جمیلہ پڑھنا صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ دعائے جمیلہ کون سی ہے، درود مقدس کون سی ہے۔ اگر یہ صحیح سند سے حدیث سے ثابت ہے تو پڑھ لیں، ثابت نہیں ہے تو دعاؤں کے لیے الفاظ کا ثبوت ضروری نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز سنت سے ثابت ہے تو اس کو فوکس کریں۔ درود ابراہیمی ہے، دیگر بہت سارے درود ہیں، وہ پڑھ لیں۔ کیا ضرورت ہے ایسی چیز کی طرف جانے کی جس کا ثبوت ہی نہ ہو؟ کیا بیوی کے مال پر یا اس کی کمائی پر شوہر کا کوئی حق ہے؟ نہیں، بیوی کے مال یا اس کی کمائی پہ شوہر کا حق نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ دو طرح سے آتا ہے، ایک پیسہ بلکہ تین طرح سے آتا ہے۔ ایک پیسہ تو وہ ہے جو اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ملا ہے، یا وارث کی کسی مورث کی وراثت میں اس کو ملا ہے، وہ تو ٹوٹلی بیوی کا ہی ہے۔ دوسرا ہے اس کو جو گفٹ ملے ہیں کہیں سے یا ملتے ہیں تو وہ بھی بیوی کے ہی ہیں، شوہر کا اس پہ حق نہیں ہے۔ تیسرا ہے بیوی جاب کر رہی ہے تو جاب میں دیکھا جائے گا یہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر کر رہی ہے، یہ شوہر کی پرمیشن سے کر رہی ہے۔ شوہر کی پرمیشن کے بغیر اگر کر رہی ہے تو شریعت میں شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسلام نے ہسبینڈ کو جو بنیادی رائٹس دیے ہیں وہ ان میں سے ایک رائٹ یہ ہے کہ آپ کی وائف آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے گھر سے باہر شدید ضرورت کے بغیر نہیں نکل سکتی، اللہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے کبھی کبھار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ملنے جاتی ہے، ان سے روکنے کا شوہر کو حق نہیں ہے۔ اب جاب تو ایک مستقل چیز ہے، صبح جانا ہے شام کو آنا ہے، تو اس میں شوہر روک سکتا ہے بیوی کو۔ تو ایسی صورت میں اگر عورت نہیں مانتی شوہر کی بات اور وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، جاب کرتی ہے، تو پھر شوہر نان نفقے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کما رہی ہو تو پھر اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، میرے ذمے تو تمہارا نان نفقہ اس وقت ہے جب تم میری بیسک چیزوں میں اطاعت کرو۔ تو پھر شوہر نان نفقے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے، ٹھیک ہے پھر اپنا خرچہ خود اٹھاؤ۔ تو شوہر بیوی کو روکے گا تو پھر شوہر پر نان نفقہ واجب ہوگا، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے وہ آپ کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، تو نان نفقہ آپ پر واجب۔ اگر وہ ٹھہر ہی نہیں رہی ہے تو پھر نان نفقہ آپ پہ واجب نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بیوی کے مال پہ شوہر کا حق ہوگا، بلکہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ساقط ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور سمجھیں اچھی طرح سے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں نا وہ رابطے سے زیادہ، ضابطے کے قانون سے زیادہ رابطے کے قانون پہ چلتے ہیں۔ کیا مطلب ضابطے اور رابطے؟ کہ شریعت نے جھگڑے کے وقت میں یہ اصول بیان کیے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہوگا تو پھر یہ اصول ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ نارملی میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کا مال ہی سمجھا جاتا ہے، تو اگر بیوی کما رہی ہے اور شوہر کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، شوہر کی اجازت سے کما رہی ہے، تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، ہے ہی نہیں پیسے اور وہ بیوی سے پیسے مانگ رہا ہے، بھائی اب میں مر رہا ہوں، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، تھوڑا سا میری مدد کر لو۔ تو بیوی کیا ایکچولی بیوی کے مال میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ رشتے کے بہرحال خلاف ہے۔ تو جو محبت کا تعلق میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر نے بیوی پہ خرچ کرنا ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑے اور بیوی کے پاس مال ہو تو شوہر کو خود سے اس کو چاہیے کہ وہ پوچھ لیا کرے، دے دیا کرے۔ ہمارے سامنے کیس آیا کہ شوہر کھلاتا تھا پلاتا تھا بیوی کو، کبھی اس کو کوئی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گیا، تو بچے کے لیے اس نے جو ہے بیوی سے قرضہ لیا، تھوڑا سا، بہت بڑی رقم بھی نہیں تھی، تو بچے کا علاج کیا، نہیں تھا بیچارے کے پاس، پیسے ختم ہو گئے، تو اب بیگم صاحبہ نے اس سے پھڈا کر رہی ہیں کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو۔ بھائی بچہ تمہارا بھی تو ہے، ٹھیک ہے شرعاً بچے کا خرچہ باپ پہ واجب ہے، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں اور کوئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس آدمی نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے، آج تھوڑا سا مسئلے اس کے ساتھ ہو گئے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو تھوڑا تعاون کر لیں۔ تو قانون اور ضابطے کی بات تو یہی ہے کہ بیوی کے مال پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن محبت کا تعلق، آپس کا تعلق یہ ہے کہ جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی رقموں کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا عام طور پہ۔
ہاں بڑی رقم ہو تو ایک الگ بات ہے. کیا مذاق میں 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، مذاق میں بھی 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے. ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو بھی کاؤنٹ کیا. محمد عابد بکر سے، اگر شوہر بیوی سے لڑائی کے دوران اس کے بھائی کو فون کر کے بولے کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، میری طرف سے فارغ ہے، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ عرف سے اس کا تعلق ہے. میری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ فارغ کا لفظ ابھی واضح طور پہ طلاق کے لیے نہیں ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اپنی بہن کو آ کے لے جاؤ، تو شاید بعض مفتیان کرام فتویٰ دیں کہ یہ قرینہ ہے طلاق پر، کہ بہن کو لے جاؤ، کیونکہ لے جانا جبھی ہوتا ہے جب ڈیورس دے رہا ہوں. لیکن میرا خیال یہی ہے اس بارے میں کہ ایسا واضح قرینہ نہیں ہے. یہ بعض دفعہ لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، یہ فارغ ہے، یعنی میرے کسی کام کی نہیں ہے، ان کی طلاق کی نیت نہیں ہوتی.